میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کل بروز قیامت کسی مسلمان کی نیکیاں میزان عمل پر کم پڑ جائیں گی، تو ایک بڑے ہی نورانی چہرے والے تشریف لائیں گے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں کوئی چیز، ایک ٹکڑا کاغذ کا رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا آپ کون ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ جو تیری نیکیوں کے پلڑے میں ایک شے رکھی گئی وہ تیرا وہ درود ہے کہ جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ بڑھتے ہیں کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ناظرین ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں اور خوابوں سے متعلق ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں۔ جی سنائیے۔ خواب میں اگر زیارت ہو درگاہ کی، یعنی مزار ہے حضرت بابا فرید الدین کے، اور میں خود بھی پاک پتن کا رہنے والا، یعنی مزاروں کی زیارت ہو تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ مزارات کی زیارت ہو تو کیا تعبیر ہے؟ اور ماشاءاللہ انہوں نے پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کی۔ انشاءاللہ عزوجل عرض کرتا ہوں نیکسٹ۔ مجھے پرسوں رات کو سحری کے وقت برا خواب آیا جس میں میرے بڑے بھائی کو کسی نے مار دیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا۔ انشاءاللہ نیکسٹ۔ یہ بار بار خواب آتا ہے کہ سمندر شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے، میں بھاگ رہا ہوں، پیچھے پیچھے سمندر آ رہا ہے۔ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ انشاءاللہ عزوجل۔ 3 کالز ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلی مزار شریف سے متعلق ہے، دوسری کال ہمارے اسلامی نے اپنے بھائی سے متعلق بیان کی، اور تیسری کال سمندر سے متعلق ہے۔ مزارات کے بارے میں پوچھا۔ درگاہ عموماً ہمارے ہاں مزار شریف کو کہا جاتا ہے۔ کسی بزرگ کے مزار کی زیارت کی، وہاں پر حاضری دی آپ نے، یا بزرگ کی زیارت کی، تو ایک نیک صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی آخری جو آرام گاہ ہے اس کی زیارت کی، مزار شریف کی زیارت کی، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بڑا بھلا اور اچھا ہوا کرتا ہے۔ اب جیسا اس کے اندر خواب کے اندر آپ نے انٹریکشن دیکھا، بزرگ سے بات چیت کی، انہوں نے آپ سے کوئی بات چیت کی، یا آپ نے وہاں پر کچھ عمل کیا، اب اس کے اعتبار سے پھر اس کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بیسیکلی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مزارات کی زیارت کرنا یہ اولیاء کرام کی محبت کی بھی دلیل ہوتی ہے، اور اچھا اور مبارک یہ خواب ہوا کرتا ہے۔ دوسری کال تھی بڑے بھائی سے متعلق کہ کسی نے ان کو مار دیا ہے اور مارنے والے کا پتہ نہیں چل رہا، تو بھائی کے لیے عافیت کی دعا کیجئے، کچھ صدقہ کیجئے، کچھ خیرات کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے، اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے۔ لیکن برائے کرم اپنے بھائی کو یہ خواب ہرگز نہ بتائیے گا، کیونکہ بعض اوقات شیطانی خیال بھی ہوتا ہے، اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا حقیقت کے ساتھ، اور وہ ویسے ہی آ جاتا ہے، اور بندہ اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے بھائی کو بتا دیا تو ایک نفسیاتی طور پر بندہ بعض اوقات بہت زیادہ گھبراہٹ کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ انبن ہو اور ان دنوں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو پھر بعض اوقات بدگمانی کا بھی یہ باعث ہو سکتا ہے۔ تو بھائی کو نہ بتائیں، بلا وجہ ان کو تشویش ہوگی، آپ ان کے لیے خیر و عافیت کی دعا کریں، اور آپ بھی تسلی رکھیں، انشاءاللہ عز و جل خیریت ہی ہوگی۔
اور جو ہمارے تیسرے کالر تھے انہوں نے بیان کیا کہ سمندر کو دیکھتے ہیں، شہر میں داخل ہوتا ہے، یہ آگے بڑھتے ہیں لیکن پیچھے پیچھے سمندر کا پانی ایک بڑی مقدار کے اندر ان کو نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے سمندر کا سیلاب کا دیکھنا، اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش اور مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ بیماری کا بھی سبب ہوتا ہے۔ تو اپنی صحت کے حوالے سے ذرا آپ توجہ میں رکھیں، ایسے کام سے، ایسے کھانے سے، ایسے عمل سے، ایسی جگہ جانے سے یا ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو آپ کو بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے جو آپ دن بھر میں کام کاج کرتے ہیں تو اس میں ذرا مزید احتیاط کا پہلو تھامیں، ورنہ آپ کی طرف آزمائشوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا یہ دل، یہ ذہن، یہ خیال اور یہ بات اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو میں انشاءاللہ عز و جل اس پر صبر کروں گا۔ آزمائش کی دعا نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ ہم دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ عز و جل تو مجھے آزمائش دے، میں اس پر صبر کروں گا۔ آزمائش سے، تکلیف سے، مصیبت سے پناہ ہی مانگنے کی ہمیں ترغیب ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کوئی آزمائش لکھی ہے تو پھر یہ مسلمان کا ذہن ہونا چاہیے کہ اگر کسی مصیبت میں، آزمائش میں، تکلیف میں، دکھ میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے میں انشاءاللہ عز و جل صبر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے صبر کے فضائل کو پڑھا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر جو قیامت کے روز جو مسلمان کو فوائد حاصل ہوں گے، جو اس کے فضائل حاصل ہوں گے، ان کی طرف اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو، ہر عاشق رسول کو ہر طرح کی دینی دنیاوی آفت سے جو ہے وہ چھٹکارا عطا فرمائے، حفاظت فرمائے۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مزید ہمارے پاس کیا خواب موجود ہے۔ جی سنائیے۔ حضور، مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، میرے ایک دوست کو خواب آیا میرے بارے میں، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس کھیر کی پلیٹ ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد مجھ سے کتے وہ پلیٹ چھین لیتے ہیں، اور وہ پلیٹ چھین کر میری ساری کھیر کتے کھا جاتے ہیں۔ آج جو ہے وہ عجیب اتفاق ہے، لوگ دوسروں کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ پہلے جو ہمارے سیکنڈ کالر تھے وہ بھی بھائی کے بارے میں دیکھ رہے تھے، ان کے بارے میں بھی کسی پاکستانی دوست نے دیکھا۔ آپ امریکہ میں، دوست پاکستان میں، لیکن ان کو خواب آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایک اور کال سنا دیں۔ میرے والد صاحب نے میرے بارے میں خواب دیکھا کہ میں فوت ہو گیا ہوں، مجھے دفنا کے جنازہ وغیرہ پڑھ کے ویسے گھر واپس آ گئے۔ لے بھائی، اتفاق دیکھیے، یہ کال بھی کسی نے کسی کے بارے میں خواب دیکھا۔ آج کل اپنے بارے میں سوچنا لوگوں نے کم کر دیا شاید۔ تو دو کالز ہیں ہمارے پاس۔ پہلے جو اسلامی بھائی تھے امریکہ سے، انہوں نے کال کی تھی، مقصود بھائی نے، اور ان کے بارے میں ان کے دوست نے دیکھا کہ ان کی کھیر ہے جو کہ کتا کھا جاتا ہے۔ تو مقصود بھائی، کتا جو ہے وہ ایک بد باطن شخص کی علامت ہوتی ہے، ایسا شخص کہ جو دل کا اچھا نہیں ہے اور وہ دوسروں کے بارے میں برائی چاہتا ہے، لیکن وہ ہے کمزور، یعنی آپ کے بارے میں بدخواہی کرنے والا، بد چاہنے والا، یا آپ کے بارے میں جو اچھا گمان نہ کرنے والا ہے، وہ ہے کوئی کمزور شخص اور حاسد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاسدین سے پناہ کے لیے دعا کیجئے، اور ہمارے مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر لیجئے۔ امید ہے آپ کو وہاں پر اویلیبل ہوگا، اگر آپ کے علاقے میں نہیں تو ویب سائٹ کے ذریعے رابطہ کر لیجئے۔ اور حاسدین سے حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، وظیفہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور ہر ایسا برا چاہنے والا جو بھی ہے کسی بھی مسلمان کے بارے میں، اس سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور بڑا ہی ایک مجرب وظیفہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے، دعا کی جائے، اور ان کو بطور وظیفے کے پڑھا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی چیزوں سے بھی حفاظت کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ جو ہمارے کالر تھے کہ والد صاحب نے خواب دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے ہیں، اور جنازے وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ تو بطور تنبیہ کے ہے
हकीकत में एक दिन ऐसा होना तो है। अब वालिद साहब को दिखाया गया, आपके बारे में दिखाया गया और आपके वालिद साहब ने आपको बयान भी कर दिया, तो बहरहाल इसमें आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाना, तवज्जो मबजूल करना और फ़िक्र आखिरत दिलाना, ये मकसूद होता है ताकि बंदा अपनी आखिरत की तैयारी करे, गुनाहों से अपने आप को महफूज रखे, इसी तरह नेकियां करे और ये सोचे और ये गौर करे, तसव्वुर करे कि ये तो एक ख्वाब की बात थी, वालिद साहब ने आपके बारे में देखा। अगर हकीकत में उसी दिन ऐसा ही हो जाता, ज़ाहिर है मौत का वक्त तो किसी को भी मालूम नहीं, तो आज मेरा हाल क्या होता, मेरे ख्यालात क्या होते, मैं क्या सोच रहा होता कब्र में, उन लम्हात के बारे में मेरा क्या ख्याल होता कि जो मैंने गुनाहों में गुजारे या फजूलियात के अंदर गुजारे, उन लम्हात में या उन मौक़े के बारे में मैं क्या सोच रहा होता कि जिन मौक़े पर मुझे नेकियां करनी चाहिए थी लेकिन मैंने उन्हें तर्क कर दिया। तो इस तरह का अगर तसव्वुर जमाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर अपने मुहासबे और इस्लाह का मौका मिलेगा। मदनी इनामात पर अमल कीजिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अपने आप को वाबस्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से बचना और नेकियां करना और जो आप नेकियां करते हैं उन पर इस्तिकामत पाना, ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। जनरली तमाम ही नाज़रीन को चाहिए कि मदनी इनामात पर अमल करें और बड़ा ही प्यारा एक अमल है अपना मुहासबा करना। सहाबा किराम और औलिया किराम की सीरत में हम देखते हैं कि बड़ी कसरत के साथ और बड़े ही बाज़ औक़ात तो बड़े अजीब अंदाज मालूम होते हैं कि वो ऐसे भी अपना मुहासबा किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी खुद एहतिसाबी करने की तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले मरने की, कब्र की, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद आपकी कॉल्स को सिलसिले में शामिल करना है, लेकिन इस वक्त आपको एक हम मदनी गुलदस्ता दिखाने जा रहे हैं और आज का मदनी गुलदस्ता थोड़ा सा हटकर है। अब तक आपको हमने कुछ जानवरों के बारे में, कुछ अशिया के बारे में, कुछ फ्रूट्स के बारे में, कुछ फूलों के बारे में, कुछ फलों के बारे में मदनी गुलदस्ते दिखाए हैं और आज का जो मदनी गुलदस्ता है उसका मौजू है गिरना। जी हाँ, कभी आप चलते चलते ख्वाब के अंदर गिर जाते हैं, कभी सवारी से गिर जाते हैं, कभी आप बुलंदी से नीचे अपने आप को गिरता हुआ देखते हैं, कभी पहाड़ी से गिरता हुआ देखते हैं। आपने ये ख्वाब भी देखे होंगे कि आप छत पर खड़े हैं और गिर गए, इसी तरह चल रहे थे मुंह के बल गिर गए, या आप पर कोई चीज़ आकर गिर गई। हाँ, कभी छत गिरती है तो कभी दीवार गिरती है तो कभी भारी पत्थर, आप किसी वैली के अंदर हैं, किसी वादी के अंदर हैं और आप देखते हैं कि आपकी तरफ पत्थर आकर गिरता है। तो मुख्तलिफ अंदाज हैं मुख्तलिफ चीज़ों के गिरने के बारे में। जी हाँ, तो गिरता हुआ अपने आप को देखना या अपने आप के ऊपर किसी चीज़ का गिरते हुए देखना, ये ख्वाब में देखना कैसा, इसकी अच्छी ताबीरें हैं या बुरी ताबीरें हैं। जी हाँ, दोनों तरह की ताबीरें हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि गिरना, ख्वाब के अंदर देखना, इसकी ताबीरें क्या क्या हो सकती हैं। मदनी गुलदस्ता देखिए, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब वापस आपकी बारगाह में हाजिर होऊंगा तो मज़ीद आपकी कॉल्स को सिलसिले में शामिल किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे मदनी गुलदस्ते का टॉपिक है, आइए आपको दिखाते हैं, ये मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह अकबर, ये आप देखें, ये देखें कितने खौफनाक तरीके से गिरे। ये भी एक हादसा है। ओहो, ऐसे जब हादसा देखें तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? आफियत की दुआ पढ़नी चाहिए और चाहे तो मुसीबत ज़दा को देखते वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला, ये भी पढ़ सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफियत की दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी इन हादसात से हिफाजत फरमाए। असद भाई, आज हमारा टॉपिक है गिरना, तो ये मंजर मुलाहिजा फरमाए। देखिए, एक शख्स है जो कि आ रहा है और ये मुंह के बल गिर गया। यही मंजर अगर कोई शख्स देखता है अपने आप को ख्वाब में कि वो मुंह के बल गिर गया, तो इसकी ताबीर क्या होगी? जी बिल्कुल, ख्वाब के अंदर बाज़ औक़ात बंदा अपने आप को गिरते हुए देखता है और उसके मुख्तलिफ हालात हो सकते हैं, हम इंशाल्लाह मजीद भी बयान करेंगे। लेकिन एक कैफियत ये होती है कि कोई शख्स चल रहा था, ठोकर लगी, मुंह के बल गिर गया,
یہ ویسے منہ کے بل گر گیا تو تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر اور اچھا نہیں ہوتا، یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر خواب دیکھنے والا شخص جس نے اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھا ہے منہ کے بل، وہ کسی جھگڑے کے اندر ہے، کسی ایسے معاملے کے اندر ہے، تو اس کو اس جھگڑے میں، اس معاملے میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، بھلائی کی، اس کی رحمت کی خاص جو ہے وہ دعا کرے۔ اگر آپ اپنے آپ کو منہ کے بل گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اچھا جی، کچھ اور مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ دیکھیں، ایک شخص جو ہے پہاڑ سے جو ہے نیچے گر گیا، اللہ، ایک تو یہ ہو گیا جی۔ اچھا، یہ ایک اور منظر ملاحظہ فرمائیں، ایک شخص جو ہے چھت سے گر گیا۔ اچھا، یہ ایک اور منظر ہے کہ ایک شخص جو ہے اوپر کی منزل سے یہ نیچے گر گیا۔ اب کوئی شخص اسی طرح کا خواب دیکھتا ہے کہ پہاڑ سے گر رہا ہے، چھت سے گر رہا ہے، پہلی منزل سے گر رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، یہ تو ہم نے اگزامپل کے لیے کچھ مناظر جو ہے وہ دکھائے ہیں۔ اب کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، پہاڑ سے گر رہا ہے، چھت سے گر رہا ہے، مکان کے اوپر والے بالا خانے سے نیچے گر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی مراد پوری نہ ہوگی۔ مراد کے پورا نہ ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے خواب دیکھا اور ان دنوں اس کی کوئی بہت بڑی مراد تھی، دلی خواہش تھی، تو شاید وہ پوری نہ ہو سکے گی، تو بڑا جھٹکا لگے گا، ہو سکتا ہے کہ میری تو بڑی دلی خواہش تھی کہ یہ کام میرا ہو جائے اور میں نے یہ خواب دیکھ لیا، تو اب کیا کریں؟ تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وظائف بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ ایسے وظائف ہیں جس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی دلی مراد پوری ہوگی۔ اسی طرح دعا بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھ سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر پورا اس کا طریقہ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ تو یہ جو اسباب ہیں یہ اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد جو ہے وہ پوری ہوگی۔ لیکن مراد کرنی ہمیشہ جائز اور حلال چیز کی جائے۔ ابھی تک جو گرنے کی تعبیر آ رہی ہے وہ صحیح نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک گرنا بہت پیارا ہے، آپ اس گرنے پر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ آج مدنی گلدستہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں گرنے کے حوالے سے۔ اچھا، ایک گرنا ایسا بھی ہے، یہ دیکھیں کہ بس اوقات بندہ گرتا ہے تو زخم بن جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، خون وغیرہ بھی نکلتا ہے۔ اچھا اسد بھائی، کوئی شخص اسی قسم کا منظر خواب میں دیکھتا ہے کہ گر گیا بیچارہ اور یہ ہے کہ خون نکل رہا ہے، زخم بن گیا، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، اس کے فرق سے بھی تعبیر پر فرق پڑتا ہے۔ بعض اوقات بندہ گرا لیکن چوٹ نہیں لگی، اس کی تعبیر ہم نے عرض کی، اور بعض اوقات چوٹ لگتی ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ اچھا، زخم بھی کبھی معمولی ہے، کبھی زیادہ ہے، خون بھی کبھی نکلا، کبھی کم کبھی زیادہ۔ تو اس کے بارے میں ایک جنرل اصول یہ ہے کہ زخم اور خون نکلنے کی مقدار کے مطابق اس شخص کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر بہت خون نکلا ہے یا زخم بڑا ہے، بڑا فریکچر ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، تو گرنے کے بعد اگر اس طرح کی کیفیت جتنی زیادہ ہوگی تو اسی کیفیت کے مطابق اس شخص کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چلیں جی، یہ بھی ہے کہ اگر اس انداز سے گرے کہ زخم ہوا اور جتنا آپ کو نقصان ہوا ہے اس کی تعبیر دوبارہ صحیح نہیں آئی۔ اسد بھائی، کوئی گرنا ایسا بھی ہے کہ گریں تو اس کی تعبیر اچھی ہو؟ بالکل، تو انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور گرنا ہے جس کا گرنا بظاہر ڈرانے والا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہتر ہے، وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے گرنا۔ تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ کس انداز سے لوگ گر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے بس اوقات گرنے کے باعث۔ تو ایک منظر یہ بھی ہے اسد بھائی کہ جیسے کہ دیکھیں مکان جو ہے گر گیا، اس کے اندر لوگ بھی ہیں، اور پھر بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر دیوار گر جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسی قسم کا منظر دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر مکان گر گیا، دیوار گر گئی، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی، اس میں انتقال کو شامل نہ کیا جائے، یعنی ویسے ہی اگر دیوار گر گئی کسی پر یا مکان گر گیا، چھت گر گئی، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ ظاہر کے عکس ہے اور وہ اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کو ایسی جگہ سے مال حاصل ہوگا، دولت حاصل ہوگی، دنیا حاصل ہوگی کہ جو اس کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوگی۔ تو بظاہر جیسے کہ ہم ابھی عرض کر رہے تھے کہ مکان گر گیا یا چھت گر گئی یا دیوار گر گئی تو وہ بڑا ایک ڈراؤنا سا ایک منظر ہوتا ہے، لیکن تعبیری اعتبار سے بہرحال اس کو یہ لکھا گیا ہے کہ اسے مال و منفعت نصیب ہوگا اور اس کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوگا۔ اس سے ایک بات اور ظاہر ہو رہی ہے کہ اپنی اٹکل سے کسی خواب کی تعبیر نہ نکالیں،
کہ اگر کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر آپ نے نکالی کہ یہ خراب خواب ہے، لیکن جب تعبیر معلوم کی تو آپ خوش ہو جائیں گے. اور کوئی ایسا خواب دیکھا کہ بہت خوش ہو رہے تھے، اب تو بس پیسہ ہی پیسہ آئے گا، مال و دولت آتا جائے گی، لیکن جب معلوم کیا تو اس کی تعبیر الٹی نکلی. تو نہ خواب دیکھنے کے بعد ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. پہلے تعبیر معلوم کیجئے، ہمارے سلسلے میں کال کیجئے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جشن منانا ہے یا افسردگی ہے. یہ تو کچھ گرنے کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن ایک گرنا بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی مبارک ہے. وہاں گرے تو بندے کے نصیب جاگ جائیں. کہتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. تو آج ہم نے گرنے کے حوالے سے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا. اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے خوابوں کی جانب. تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم مزید آپ کو ایک نیا مدنی گلدستہ پیش کریں گے. تو یہ آپ کے معلومات کے لیے، دلچسپی کے لیے، دل جوئی کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آپ کیا خواب بیان کر رہے ہیں. جی کہنا چاہوں گا، مجھے خواب آتی ہے مدینہ پاک میں چلا جاتا ہوں، ادھر جا کے میں روتا رہتا ہوں. مدینہ پاک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر روتے رہتے ہیں، کیا بات ہے. نیکسٹ ہمارا تاریخ خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. ایک اسلامی نے خواب دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے. اس خواب کی برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا. نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ میرا نام جنید حسین ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سسرال کے گھر میں ہوں، میں وہاں وضو کر رہا ہوں اور میرے پیچھے جن بیٹھا ہوا ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. سسرال میں اور جن بھی دیکھ لیں تو پتہ نہیں آپ نے کیا سوچا ہوگا. بہرحال میں عرض کرتا ہوں. پہلے جو ہمارے کالر تھے وہ مدینہ پاک میں گئے اور رو رہے ہیں. دیکھیے رونا اگر ذوق کی کیفیت کا رونا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رونا ہے، سرکار کے بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ پیش کر رہے ہیں، یا ویسے ہی ذوق کا رونا ہے تو یہ رونا تو بہت ہی اچھا ہے. اور مدینہ پاک میں اپنے آپ کو یوں ذوق کی کیفیت میں دیکھنا تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی علامت ہے اور اچھا خواب ہے. انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا. دوسرے ہمارے کالر نے جو خواب بیان کیا وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور نماز کے لیے جا رہے ہیں. تو مسجد، نماز، عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق خیر ملنے کی دلیل ہوتی ہے. اور اگر آلریڈی کوئی نمازی شخص ہے اور وہ اس طرح کا منظر دیکھنا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے اس نیکی پر استقامت ملنے کی دلیل ہوتی ہے. تو اسے چاہیے کہ مزید اپنے آپ کو اس کام پر، جو بھی نیک کام ہے جیسے کہ نماز عظیم ترین نیک کام ہے، کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھا تو جاگتے ہوئے بھی اس کے لیے مزید کوشش کرے، مزید خشوع و خضوع اختیار کرنے کی کوشش کرے، مزید اچھے انداز پر اس عمل کو بجا لانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ عز و جل مزید اس کو برکتیں نصیب ہوں گی. اور جو تیسرا تھا خواب جو ہمیں بیان کیا گیا کہ اپنے سسرال میں ہوں، وضو کر رہا ہوں اور میرے پیچھے جن دیکھتا ہوں. دیکھیے سسرال کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے. وضو کرتے ہوئے پیچھے جن کو دیکھا تو عموماً جن جو ہے وہ چونکہ یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً جب جن کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ، میں نے جن دیکھا تو وہ اچھی حالت میں یا اچھا جن نہیں ہوا کرتا. تو وضو کے دوران ہو سکتا ہے آپ کو وسوسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، شیطان کی جانب سے کچھ بھی اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. آپ غور کر لیجئے، اور اگر ایسا آپ کے ساتھ معاملہ ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے اور بندہ بھول جاتا ہے، بڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں میں نے اپنے اس عضو کو دھویا بھی یا نہیں دھویا. اچھا بعضوں کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں تو اب اس کے بعد ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا یا باقی رہ گیا. ایک تو ایسے بیچارے کو میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے، کہ وہ بعض اوقات آدھا گھنٹہ بلا مبالغہ، آدھا گھنٹہ کبھی تو اس سے بھی زیادہ وضو خانے پہ بیٹھے رہتا تھا. اب اس پہ پتہ نہیں کیا حکم شریعت لگے گا، لیکن اس کو اتنے وسوسے ہوتے تھے کہ ایک عضو کو دھو رہا ہے تو اب وہ دھوتے ہی جا رہا ہے. تو بعض صورتوں میں اسراف اور ناجائز اور حرام کی بھی صورت ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کا مسئلہ حل فرمائے. اور بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وسوسے کا شکار ہوتے ہیں. منہ دھو رہے ہیں تو اب ٹھیک ہے, سنت کے مطابق جو 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے وہ پورا کریں, لیکن وسوسے کی وجہ سے بار بار اس کو دھونا کہ پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں دھلا بھی نہیں دھلا, میرا وضو بھی ہوا یا نہیں ہوا. تو اس طرح کی بڑی ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پر تو بعضوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی کہ جس کے اندر اس طرح کے واقعات کو جمع کیا گیا کہ لوگوں کو کس طرح کے وسوسے آتے ہیں, اور اس میں بعض اوقات جو بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کالر کی جس نے خواب دیکھا اور ہم سب کی حفاظت فرمائے, ورنہ بعض اوقات بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ بھی وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں اور ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. بہرحال وضو میں وسوسوں سے کیسے بچا جائے, یا نماز میں وسوسے آتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے, اگر واقعی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے وسوسے اور ان کا علاج. اور میں تو کہوں گا کہ ہر ناظر جو بھی ہے ضرور اس کو حاصل کرے اور اس کو کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھے. اور اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا شخص ہے, ایسا آپ کا رشتہ دار ہے, عزیز ہے, دوست ہے, جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر ہے, جس کو وسوسے آتے ہیں, خالی وضو سے متعلق ہی نہیں کسی بھی طرح سے وسوسے آتے ہیں, کبھی معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, ایمانیات کے معاملات میں وسوسے آتے ہیں, اسی طرح عبادات کے اندر وسوسے آتے ہیں, تو ان کا کیا علاج ہے, وسوسہ کیا ہے, کیسے آتا ہے, کیوں آتا ہے, اگر آئے تو اس کا کیا کرنا کیا چاہیے, وسوسے سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا ہے, پریکٹیکلی وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ اپنے آپ کو وسوسوں سے بچا سکتا ہے. تو یہ رسالہ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے, ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, اور اس کو پڑھیں. اور اگر آپ کو واقع وضو میں وسوسوں کا سامنا ہے تو اس کا حل کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. نیکسٹ کال سنائیے. محمد شبیر حسین عطاری ضلع وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا خواب یہ ہے کہ رات کو تہجد کے وقت تقریباً 3-4 بجے کے قریب اذان سے پہلے تقریباً مسلسل 7 سال سے خواب آ رہا ہے. اس خواب میں روزانہ کئی قسم کی میں مچھلیاں پکڑتے ہیں, تو اس کو لائن میں رکھ دیتا ہوں. کبھی کئی نسل کی ہوتی ہیں, کبھی کوئی نسل کی ہوتی ہے, تو روزانہ ایسے ہی کرتا ہوں, یعنی کہ 7 کبھی 3 کبھی 4 عدد مچھلیاں لائن میں لگا دیتا ہوں. مسلسل ایسا, کبھی پانی کم ہوتا ہے, کبھی آدھا فٹ ہوتا ہے, اور کبھی 2 فٹ ہوتا ہے, کبھی 4 فٹ یعنی گہرائی. تو اس میں سے روزانہ پکڑتا ہوں اور ایسے لائن میں لگا دیتا ہوں. اچھا, اتنی استقامت سے ایک ہی خواب دیکھنے والے پہلے ہمارے کالر سامنے آئے ہیں کہ 7 سال سے ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں اور تقریباً ایک ہی وقت کے اندر دیکھ رہے ہیں. کمال ہے بھائی آپ کا. تو لگتا ہے کہ مچھلیوں سے یا تو آپ کو کوئی خصوصی شغف ہے, یہ تو شغف سے بھی کوئی اگلا درجہ معلوم ہوتا ہے, اتنا آپ کو مچھلیاں نظر آتی ہیں. جنرلی مچھلیوں کا دیکھنا جو ہے وہ برا نہیں ہے, اور لیکن اب اتنی کثرت سے ایک چیز کا نظر آنا, تو اب کب کس شکل میں آپ کو نظر آئی, ان دنوں آپ کے حالات معاملات کیا تھے, آپ کیا سوچ رہے تھے, کیا کر رہے تھے, آپ کی کنڈیشن کیا تھی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑا ایک دشوار معاملہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس میں کوئی ایسا نقصان کا بظاہر پہلو نہیں ہے, لیکن 7 سال سے آپ مچھلیاں ہی دیکھ رہے ہیں اور ایک ہی طرح کی دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ان خوابوں کو بہتر فرمائے. تہجد کا وقت عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت جو ہے وہ جو آخری رات کا پہر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. یہاں پر تھوڑی سی ایک معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ تہجد کا وقت نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اگر بندہ کچھ دیر کے لیے سو جائے, بھلے وہ ایک لمحے کے لیے ہی سوئے, تو اس کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ تہجد کا وقت ہے, بندہ تہجد پڑھ سکتا ہے. یعنی آپ نے عشاء کی نماز ادا کی, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی آپ نے تھوڑی نیند کر لی, اب آپ اٹھ گئے, تو یہ بھی تہجد کا وقت ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ عموماً رات کے آخری پہر میں لوگ اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کا وقت ہی وہ ہے. صرف وہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی وقت ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سونا, اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو, یہ شرط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں ان خوابوں کو بہتر فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے.
میں محمد طلحہ باب المدینہ کراچی سے سلسلہ خوابوں کی تعبیروں میں میرا ایک سوال ہے. چند دن پہلے خواب دیکھا ہے، میں ایک بہت ہی اونچائی پہ دیکھتا ہوں اور میرا کزن جو ہیں وہ مجھے وہاں سے گرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ طلحہ آپ پیچھے کی یعنی کہ کمر کے بل آپ کم و بیش 7ویں 8ویں منزل سے چھلانگ لگائیں، پر نکل آئیں گے اور آپ اڑیں گے. اب جب میں گرتا ہوں خواب میں چھلانگ لگاتا ہوں تو میں اڑ تو نہیں پاتا لیکن میں سلامت زمین پہ گر جاتا ہوں. تو غور کریں بھائی کون کزن ہے آپ کو کیسے کیسے مشورے دے رہے ہیں، تو غور کر لیں. اگر واقعی آپ کے کوئی کزن ہیں اور آپ کو ان دنوں کچھ مشورے دے رہے ہیں تو ان مشوروں پر عمل کرنے سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیجئے گا اور جاری اسباب پر غور کر لیجئے گا کہ ان پر عمل کرنا آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم کو اچھے دوست اور اچھے صحبت یافتہ لوگ عطا فرمائے. تو بظاہر تو اس کے اندر ایک عجیب سی بات کا مشورہ جو ہے وہ دیا گیا، لیکن جو مشورہ دیا وہ ہوا نہیں. تو غور کر لیجئے، اگر حقیقت میں ایسا معاملہ ہے تو ذرا محتاط رویہ اختیار کیجئے گا. نیکسٹ کال سنائیے. میں نے اپنے خواب میں اپنی بیوی کو فوت شدہ پایا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. البتہ اگر تدفین تک کے معاملات نہیں دیکھے، کسی کو مرتے ہوئے دیکھا لیکن اس کا جنازہ پڑھا گیا، پھر اس کو لوگوں نے کندھا دیا، پھر تدفین ہو گئی، اگر یہ آخر کے مناظر نہیں دیکھے تو پھر اس کے اندر برائی نہیں ہوتی. فقط کسی کو فوت شدہ دیکھنا یہ اس کے حق میں برا نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر یہ تمام معاملات دیکھے جائیں تو پھر اس کی تفصیل کے مطابق اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. تو گھبرائیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر و عافیت کی دعا کیجیے. نیکسٹ کال. جو آدمی اپنے خواب میں بھینس کو دیکھ لیتے ہوئے مری ہوئی بھینس کو، اس کا کیا ہوگا؟ آپ کے لہجے سے تو لگتا ہے کہ شاید آپ کا کسی دیہات سے تعلق ہو اور بھینسیں آپ پالتے ہوں یا دیکھتے ہوں. تو اگر تو ایسا معاملہ ہے تو ایک روٹین کی بات ہے بھینسوں کا دیکھنا، مرا ہوا دیکھنا، لیکن اس کے اندر کچھ تفصیل بیان نہیں کی. اگر فقط دیکھا ہے تو ایک عمومی حالات سے متعلق ہے. اگر مری ہوئی بھینس ہے، اب وہ ذبح شدہ ہے یا ویسے ہی مردار ہے، یعنی بغیر ذبح کیے جو جانور مر جائے، اگرچہ وہ حلال جانور ہو لیکن وہ مر جائے بغیر ذبح شرعی کیے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا گوشت وغیرہ کھانا حلال نہیں ہوتا. تو وہ اس کے انٹریکشن اور اس کی تفصیل کے مطابق اس کی تعبیر ہوگی. نیکسٹ کال سنائیں. میرا خواب یہ تھا کہ میں بار بار خواب میں بارش دیکھتا ہوں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بار بار بارش دیکھتے ہیں اپنے خواب کے اندر تو اچھا ہے، مبارک ہے. بارش کا پانی مبارک پانی ہے، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے. تو اچھا خواب ہے. اگر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں کوئی آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا آپ فیصلہ کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اچھی امید رکھیں، برکت ہوگی، بھلائی موصول ہوگی. اور اگر آپ طالب علم دین ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو علم دین میں مزید برکتیں نصیب ہوں گی. تو بارش کا خواب کے اندر دیکھنا یہ مبارک اور اچھا ہوتا ہے. نیکسٹ کال. میں نے خواب دیکھا راستے میں دو شیر تھے، جس میں سے ایک شیر لیٹا ہوا تھا اور ایک شیر میری طرف بڑھ رہا تھا. اتنے میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے چلے. شیر کا خواب میں دیکھنا کسی بڑے ہی طاقتور شخص کے ساتھ پالا پڑنا، اس سے سامنا ہونا یا اس کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ ہونا، اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے. ایک بزرگ کو بھی آپ نے دیکھا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنے معاملات میں نتیجتاً بھلائی اور آسانی نصیب ہوگی. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی